جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں بانی، خدا دیدہ نظر کو چوں کے دیکھا تھا صحابہ نے، وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، تجلی گاہ جو جاتی اسی روح منور سے، ہر ایک مومن کو ہوتی تھی عطا معراج روحانی، مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے نبی کے چہرے انور پہ جلوہ ہے ربانی، نبی کے چہرے انور پہ جلوہ ہے ربانی، جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی، کوئی جانے گا کیسے کیا مقام ان کا کیف احسانی، ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک پاتی ان کی فرزانی، ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک پاتی ان کی فرزانی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک پاتی ان کی فرزانی، یہ کیسا معجزہ تھا دوستو شان رسالت کا، یہ کیسا معجزہ تھا دوستو شان رسالت کا، شتل بانوں کو بخشے جس نے آداب جہاں، شتل بانوں کو بخشے جس نے آداب جہاں بانی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی، شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی، بھلا غیر صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی، کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی، کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی، صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے، صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے، جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی، جو مظہر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، مقام عبودیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں بانی، مقام عبودیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں بانی، مقام عبودیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں بانی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا
واتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. اللہ رب العزت نے محبت فرمائی اور اس محبت کے صدقے طفیل میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے. بہت سے طلبہ صرف امتحان کی تیاری میں، حالانکہ امتحان کی تیاری نہیں کرتے، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، مٹر گشت کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ضروری وہ چیز ہے، وہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے. روح کے اندر جب قوت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ دماغ کے اندر بھی قوت پیدا ہوگی اور پرچے حل کرنے میں کی صلاحیت پیدا ہوگی، پرچے حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. جو رات دن اس میں لگے رہتے ہیں مطالعہ، بس جس دن مطالعے کا وقت ہو مطالعہ کریں. ایک ہے لفظ مطالعہ، یعنی کیا مطلب؟ اپنے بھائی کو پیشاب کرانا مطالعہ. ایک ہے مطالعہ، کتاب کا مطالعہ کرنا، اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے. لیکن ان تھوڑی دیر کے مجالس میں جو آتے ہیں ان کا دماغ کھلنا شروع ہوتا ہے. آپ روئے زمین پر دیکھیں گے وہی اکابر، وہی مشائخ جن کا آج دنیا میں ڈنگا پٹا ہوا ہے، وہ ہیں جنہوں نے اپنے بڑوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں، ان کی صحبت میں آنا جانا رکھا ہے، ان سے کچھ فیض حاصل کیا ہے. دارالعلوم دیوبند میں تو ہر سال ہزاروں طلبہ فارغ ہوتے، لیکن چند طلبہ کرام جو کہ تھانہ بھون حکیم الامت مجدد زمانہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مقدو کے پاس جاتے تھے، دوسرے طلبہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ صوفیوں کا ٹولہ جا رہا ہے، صوفیوں کا ٹولہ. آج انہی کا نام دنیا میں روشن ہے، انہی کے نام پر سارے مدارس قائم ہیں. انہی جانے والوں میں کوئی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مقدو، انہی لڑکوں میں جانے والوں میں مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور، انہی میں حضرت مولانا خیر محمد صاحب خیر المدارس ملتان، انہی میں جانے والوں میں علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ بن نوری ٹون کراچی، جتنے بڑے اکابر. پھر کچھ طلبہ گنگوہ جایا کرتے تھے، گنگوہ وہاں پہنچے تو گنگوہ کے اندر عرس کا زمانہ تھا، عرس ہو رہا تھا. چونکہ حضرت گنگوئی نور اللہ مرقدہ بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے جب نگاہ کچھ کمزور ہو گئی تو آپ نے جا کر وہیں گنگوہ میں سکون اختیار کر لی. وہ طلبہ پہنچے، حضرت نے کہا کہ آپ لوگ آئے ہیں ایسے موقع پر، اور ایک طالب علم سے کہا جو کہ طالب علم تو نہیں تھے، استاد تھے، اور استاد بھی دور بخاری کے پڑھانے والے، کہا کہ محمود الحسن آپ ایسے موقع پر آئے جبکہ آپ بخاری شریف میں حدیث پڑھاتے ہیں، من کسر سواد قوم فهو منهم، جو کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے اس کا حشر اسی کے ساتھ. پھر آپ کیوں آئے؟ حضرت مجھے علم نہیں تھا کہ یہ عرس کا زمانہ ہے، یہاں عرس ہوتا ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ہرگز نہ آتا. حضرت نے فرمایا کہ اب تو علم ہو گیا. کہا جی حضرت اب علم ہو گیا. کہا واپس جاؤ، واپس آپ بتائیے کہ 20 کلومیٹر پیدل چل کے آنا اور پھر 20 کلومیٹر واپس جانا پیدل. گاڑی ہو تو چلو، موٹر سائیکل اس زمانے میں روڈ تو تھے نہیں. اب حضرت وہاں یہ دونوں سب حضرات واپس آئے. راستے میں طلبہ ملے، ان کے شاگرد جگہ جگہ حضرت کھچڑی کھا لیجیے، کچھ چند لقمے، اتنا زیادہ تعب ہو گیا ہے، اتنی مشقت اٹھائی ہے، کچھ کھا لیجیے. فرمانے کہا شیخ نے فرمایا کہ واپس جاؤ. ایک طالب علم کے منہ سے نکلا جو احمق بھی تھا بیوقوف بھی،
کہ شیخ تو یہاں نہیں دیکھ رہا ہے. فرمایا کہ جس کو راضی کرنے کے لیے شیخ کو شیخ بنایا ہے وہ آسمان سے دیکھ رہا ہے. آج اسی طالب علم شیخ الہند حضرت محمود حسن، آج ہم سب کی سند ان سے ہو کر گزرتی ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ملتا تھا؟ یہ ملتا تھا. شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند. قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدہ. حکیم الامت مجدد زمانہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ. یہ جایا کرتے تھے تھانہ بھون حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں. لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو حجت الاسلام ہیں، علم کا دریا، آپ ان کے پاس کیا لینے کے جاتے ہیں؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ بخاری، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ سیاستہ پڑھاتے پڑھاتے عمر گزر گئی، لیکن جن مٹھائیوں کی فہرست پڑی تھی وہ کھانے کو ملی حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں آ کر، کہ ہر حدیث پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی. اللہ سبحان اللہ، کیا فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے استاد حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث کے بعد ایک قصہ، ایک ملفوظ حکیم الامت مجدد زمانہ کو سنا کر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے: قلندر آنچ گوید دیدہ گوید، قلندر آنچ گوید دیدہ گوید، اور چند قطرے آنسو کے نکل کے ذرک پڑتے ہیں. چھوٹی سی مسجد، حجرہ اتنا چھوٹا کہ اس میں آدمی پاؤں پھیلا کے سو بھی نہیں سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا بہت ہی مختصر تھا. یہاں تک کہ سجدے میں جاتے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نالین میں انگلی لگتی تھی، سمجھ جاتی تھی کہ آپ اس وقت تہجد ادا فرما رہے ہیں، تو آپ پاؤں سکوڑ لیتے تھے، آپ سجدہ کر لیتے تھے. اب ہم لوگ سبق نہیں حاصل کرتے، بس یہ پڑھ لیتے ہیں. سوچنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آپ کی اہلیہ. آج کا صوفی اگر اٹھے گا تو سارے گھر کو جگائے گا، محلے والوں کو بھی جگائے گا، اتنی زور سے غرارہ کرے گا تاکہ محلے والوں کو سمجھ میں آ جائے کہ آج صوفی صاحب تہجد پڑھنے جا رہے ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھا کہ گھر والوں کو بھی نہیں جگاتے تھے، جو خود سے اٹھ جائے تو ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد شروع فرماتے تھے تو صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ اب یہ فرض ہو گئی، اب تو پڑھنا ہی پڑے گا ہمیشہ. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترک فرماتے تھے پھر کافی دنوں تک ترک کر دیتے تھے، ورنہ لوگ اس کو بھی فرائض میں شامل کر لیتے ہیں. کتنی مشکل ہوتی، امتحانات چل رہے ہیں، طلبہ پڑھ رہے ہیں، سب ایسے دماغ کمزور ہو جاتا ہے. اب تہجد کے لیے اٹھنا ہے، اسی لیے عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھ لے تہجد کی نیت سے، اس کو ثواب مل جائے گا، ثواب مل جائے گا اس میں. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن مٹھائیوں کی فہرست پڑی تھی وہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں جا کر ملی. پھر قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدہ، ان سے پوچھا کہ آپ کیا حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، کیا حاصل ہوا آپ کو؟ فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے ایک عظیم دولت مجھے ملی ہے کہ میرے نزدیک مدح و ذم دونوں برابر ہو گئے. مدح و ذم یعنی کوئی میری تعریف کرتا ہے مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کہ یہ تعریف تو اللہ کے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں. اور کوئی میری برائی بیان کرتا ہے تو مجھے بھی کوئی اس کا بھی اثر کچھ نہیں ہوتا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. آدمی اپنی زبان سے تواضع کر سکتا ہے، فقیر بندہ عبد القدیر، لیکن اگر کوئی نمازیوں میں سے مصلی کہہ دے، ایک امام صاحب تواضع میں اتنے الفاظ استعمال کیے، مترادف الفاظ، کہ لوگ حیران رہ گئے کہ واقعی کیا انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا ہوا ہے. ایک بڑے میاں کھڑے ہو گئے، زیادہ تواضع مت جھاڑو، میں تمہیں جانتا ہوں جب تم پاجامہ بھی نہیں پہنتے تھے، تمہاری گلی ڈنڈا مجھے نظر آتا تھا، تم ننگے بھاگے پھرتے تھے. بس جناب وہ خطبے والا موٹا ڈنڈا لے کے دوڑا لیا. لوگوں نے کہا امام صاحب ابھی تو آپ نے خود اپنی زبان سے کہا میں نے اپنی زبان سے کہا، یہ تو مجھے ذلیل کر رہا ہے. ارے بھائی امتحان تو جب ہی ہوتا ہے جب دوسرا کہے. اپنی زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے، اپنی زبان سے کہنا بہت آسان ہے، دوسرا وہی لفظ استعمال کرے. اس لیے
حکیم الامت مجدد زمانہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، کوئی بھی آتا تھا فرماتے دو عالم میرے پاس لاؤ، ایک صحبت یافتہ ہو ایک غیر صحبت یافتہ، دور سے ان کی چال ڈھال سے میں پہچان لوں گا کہ یہ صحبت یافتہ ہے یہ غیر صحبت یافتہ ہے۔ غیر صحبت یافتہ آستینیں چڑھی ہوں گی، گریبان کھلا ہوگا، ایک عجیب ہی کیفیت ہوگی اس کی، ٹوپی کا انداز بھی نرالا ہوگا، چال بھی نرالی ہوگی، لیکن جسے صحبت اٹھائی ہوگی وہ تواضع کے ساتھ ہے۔ یمشون علی الارض ہونا، وہ جناب کندھے جھکا کے چلے گا کہ بہت سے مسلمان بھائی میری طرح اور بھی چل رہے ہیں، میں اکڑ کس کو دکھاؤں؟ تو حضرت گنگوئی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے مدح و ذم میرے نزدیک دونوں برابر ہو گئے ہیں۔ اللہ یہ نعمت ہم سب کو عطا فرما دے۔ اگر یہ نعمت مل جائے تو دنیا میں لڑائی جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ لڑائی جھگڑے آج اسی پہ تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، میری قوم بہت بڑی ہے، میری قومیت کا یہ ہے، یہ علاقائی رسم و رواج ہمارا یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ دیکھو۔ عصبیت، یہ لسانیت، یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، اسلام میں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے تھے، ایک جمع غفیر نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا من القوم، تمہاری قومیت کیا ہے؟ سب نے کہا نحن المسلمون، ہم سب کے سب مسلمان ہیں، ہم سب کے سب مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ آج پوچھا جائے تو میں پشتون ہوں، وہ کہتا ہے میں فارسی بولتا ہوں، وہ کہتا ہے میں پنجابی بولتا ہوں، وہ کہتا ہے میں اردو بولتا ہوں۔ نہیں، نحن المسلمون، ہم سب کے سب جنت سے آئے ہیں اور جنت کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہم سب کا وطن اصلی جنت ہے، اور انشاءاللہ جنت میں جا کر پھر اسی طرح جمع ہوں گے جیسے آپ مسجد اشرف میں یا خانقاہ میں آپ جمع ہیں، اسی طرح جنت میں انشاءاللہ جمع ہوں گے، جہاں کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ہر چیز سے آزاد، بالکل ہر چیز سے آزاد، حتیٰ کہ پیشاب بخانے کی بھی نوبت نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو آپ کتنے عیش سے رہیں، زیادہ کھا لیا تو مصیبت، گیس بن رہی ہے، اور گیس چھوڑی تو بدبودار، اب جناب ڈکار آئی تو مصیبت، اس میں بھی بدبو ہے۔ مولوی تو اگر کھانا کھا کے ڈکار بھی لے لیں نا، فوراً لوگ ریسرچ شروع کرتے ہیں کہ اس میں نائٹروجن، ہائیڈروجن، کون کون سی گیس شامل ہے۔ یہ ڈکار جو لیا بڑی خطرناک ڈکار ہے، لیکن ان ڈکاروں نے آج ان کو ڈکار کر کے ختم کر دیا، سب کو ریسرچ کرنے والوں کا ہی خاتمہ کر دیا۔ آج وہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد نہیں، بڑے صوفی لوگ ہیں، بڑی جلدی عقل آ گئی تمہیں، بہت جلدی عقل آ گئی۔ پہلے ریسرچ کرنے والوں کا تو انہوں نے بوریا بستر ایسا گول کرایا کہ بھاگتے ہوئے راستہ بھی نہیں ملا، کتے بلی یہاں چھوڑ گئے، خود وہاں پہنچ گئے، جن سے ان کو اتنا پیار تھا کہ چونکہ وہ کتے ایسے عام کتے نہیں، ان کا رینک ہے باقاعدہ، یہ کیپٹن صاحب ہیں، یہ میجر صاحب ہیں، سب سلوٹ مارتے ہیں، یہ جناب کرنل صاحب ہیں۔ وہ کتے اتنے قیمتی کتے تھے، سارے کابل میں پڑے ہوئے بیچارے رو رہے ہیں کہ کہاں بھاگ گئے خبیثو، جن کے لیے مرے تھے وہ رہے، سب کے سب غائب ہو گئے وہاں سے۔ حکیم الامت مجدد زمانہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں کیا حاصل کیا؟ فرمایا کہ الحمدللہ لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ شیطان بھی ساتھ آتے ہیں، پکڑ کے آتا ہے کہ میں جا رہا ہوں فلاں خانقاہ، میرا بڑا اکرام ہوتا ہے، بڑا استقبال ہوتا ہے، تو میں اس شیطان کو ڈانٹتا ہوں، اس کو نہیں ڈانٹتا، اور شہزادہ سمجھ کے، جیسے اتالیق مقرر ہوتے تھے پہلے، بادشاہ اتالیق مقرر کرتے تھے اپنے شہزادوں کی تربیت کے لیے، فرمایا میں اتالیق سمجھ کے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں تاکہ یہ بیماریاں جو مشکل سے جاتی ہیں وہ چند دن میں ختم ہو جائیں۔ اسی طرح حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے نواب صاحب بیعت ہونے کے لیے آئے، حضرت میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، اور مٹھائی کا ٹوکرا بھی لے کر آئے اور اپنے ساتھ خدام بھی لے کر آئے تاکہ نوابیت کو بھی پتہ چلے کہ نواب صاحب آئے ہیں۔ اب خادم ٹوکرا لے کے کھڑے ہوئے ہیں، حضرت کہاں رکھنا ہے؟ ارے بھائی کہیں بھی رکھ دو۔ حضرت نے کہا کہ یہ آپ کے خادم ہیں، کہا ان کو فارغ کر دیے، آپ تو بیعت ہونے کے لیے آئے۔ جی حضرت، اب ان کو واپس بھیج دیا۔ اب جناب صبح سے فجر کے بعد سے وہ پھر آگے حضرت بیعت ہونا چاہتے ہیں، صبر تو کرو، ابھی کچھ اسفار ہیں وہ کر لیں، پھر آپ یہ مٹھائی کا ٹوکرا ساتھ لے لیں۔ اب نواب صاحب نے کبھی زندگی میں مٹھائی کا ٹوکرا اٹھایا نہیں تھا،
اب سر پہ رکھا، اب تھوڑے سر میں درد ہوا تو بازو میں پکڑ لیا، پھر اس بازو میں، حالت خراب ہو گئی ان کی۔ وہاں پہنچے، حضرت نے 1.5 گھنٹہ بیان کیا، اور پھر نواب صاحب نے کہا حضرت بیعت ہونا چاہتے، بھائی صبر کرو تھوڑا۔ اس کے بعد ظہر کے بعد کھانا وانا کھا کے پھر فرمایا قیلولہ کر لو، یہ بھی سنت ہے قیلولہ، طلبہ لکھ لیا کرو۔ قیلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ قیلو، قیلولہ کیا کرو۔ فإن الشیاطین لا تقیل، اس لیے کہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے۔ یہ نعمت اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ یہود و نصارہ تو ترستے ہیں، جب بھی کھانا کھا کے وہ لیٹتے کہتے ہو ویری گڈ، بہت مزہ ہے، اب تو سارے بخارات ختم ہو گئے، اب دماغ ٹھکانے آ گیا اپنی جگہ۔ پھر حضرت نے وہاں سے عصر سے پہلے جگایا سب کو، وضو کیا، پہلے فلاں گاؤں میں ایک بیان اور ہے، اب مٹھائی کا ٹوکرا پھر لے کے نواب صاحب۔ اور حضرت کا معمول تھا کہ ہمیشہ مین بازار سے نہیں گزرتے تھے، پچھلے راستے سے، تاکہ بے پردگی وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو۔ اب وہ اس دن قصدن مین اشارے سے گزر رہے تھے۔ اب نواب صاحب کو ہر طرف پہچانتا تھا، ہر طرف سے نواب صاحب نواب صاحب، یہ مجھے دے دیے مٹھائی، نہیں اب یار ڈانٹ پڑے گی بے۔ یہاں تک کہ عشاء تک دوڑایا حضرت نے۔ عشاء کے بعد بیعت کیا ان کو۔ سب نے کہا مریدین حضرت یہ بہت بڑے نواب ہیں اپنے علاقے کی، پوری ریاست ہے ان کی، آپ نے ان کو اتنا دوڑایا؟ فرمایا کہ جب یہ آئے تھے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ شیاطین بہت سے ہیں جنہوں نے تکبر میں ان کو باندھ رکھا ہے، اور وہ تکبر بڑی مشکل سے نکلتا، کیونکہ رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے میں نے ایک ہی دن میں وہ سارا مرض دور کر دیا، جس کا علاج مہینوں میں سالوں میں ہوتا، وہ ایک دن میں اللہ نے میری ترکیب ایسی ڈالی کہ ایک دن میں وہ تکبر ختم ہو گیا۔ اب جب جناب بیعت کر لیا، اب مٹھائی وہاں تقسیم ہو گئی، اب نواب صاحب کبھی ادھر دبا رہے، ہاتھ کبھی ادھر دبا رہے، اس لیے کہ کبھی یہ کام کبھی کیا نہیں ہے، لیکن شیطان جو ساتھ تھے سب بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی جب نواب صاحب کی کھچائی ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو یہ جو لوگ اخلاص سے جاتے ہیں اصلاح کے لیے اور اپنے حالات سے بھی آگاہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں، آئے کوئی لطیفے سنے، کوئی ہنسا، کوئی ہنسایا کچھ، اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں، ان کو اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی۔ جن کو اصلاح کی فکر ہوتی ہے وہ پھر لکھتے ہیں کہ یہ امراض میرے اندر مجھے محسوس ہو رہا ہے، پھر شیخ جو علاج معالجے کا وہ لکھے اس پر عمل کرے، تو انشاءاللہ چند دن کے بعد بالکل اس کا مکمل علاج ہو جائے گا، مکمل علاج ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن ان چیزوں کا ادراک بھی آج کل نہیں ہوتا۔ جو متکبر ہے وہ کہتا نہیں جی میرے اندر تو میری انا ہے، میرے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں، مجھے اتنا کیوں دبایا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ابھی انا باقی ہے، اسی انا کو فنا کرنا ہے۔ اس لیے خواجہ صاحب جب پہلی ملاقات میں حضرت کو لکھا پرچے پہ مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں، مجھے مٹا دیجئے، مٹنے کے لیے آیا ہوں۔ ہاں، جو جتنا زیادہ مٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی بقا عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے جتنے بڑے اکابر گزرے ہیں انہوں نے اپنے نفس کو مٹایا، اپنے نفس کو مٹایا، مجاہدات کیے ہیں، اپنے شیخ کے یہاں جا کر وضو کے نالیاں صاف کیے ہیں، بعضوں کی ڈیوٹی لگتی تھی نمازیوں کی چپلیں سیدھی کرو۔ اب بتائیں کہ ایک آدمی بخاری شریف پڑھانے والا وہ آج کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کو کہا جائے تو کہے گا میں بہت شیخ پڑھے میں وہاں جاتا ہوں، کوئی ضروری نہیں پڑھے گا۔ لیکن پہلے لوگ جاتے تھے اللہ کے رضا کے لیے کہ اللہ مجھے مل جائے۔ ہاں، لیکن اللہ پہلے گھر بھی تو بنانا پڑے گا۔ کسی بڑے آدمی کی دعوت کرتا ہے تو پہلے گھر کو بنانا پڑتا ہے، سجانا پڑتا ہے۔ اللہ کو چاہتے ہو اور دل کو بناتے نہیں اللہ کے لیے۔ اللہ رب العزت آئیں گے کیسے؟ اللہ نے خود ہی کلمے کے اندر فرما دیا لا الہ، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، اللہ نے کلمہ توحید میں لا الہ کو مقدم فرما دیا کہ غیر اللہ سے دل کو خالی کرو گے تب اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اللہ کی محبت دل میں آئے گی۔ آج ہم لوگ دل کو خالی نہیں کرتے، دل میں بت خانہ بھرا ہوا ہے، 360 بت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتوں کو توڑا کہ نہیں توڑا؟ اللہ کے گھر کو خالی کیا۔ آج ہم اپنے دل کو بھی خالی نہیں کرتے، دوسروں کی محبت ایسی غالب ہے، حالانکہ شریعت یہ نہیں کہتی کہ اپنے
ماں کی، باپ کی اور بیوی کی اور ان کی محبت ختم کر دو، نہیں، اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو غالب کر لو، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہماری نجات کے لیے کافی ہے کہ اگر ان کی محبت 50% ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت 52% کر لو، آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو بتائیے کہ یہ حضرات اور پورے عرض سے سمرقند بخارا تک سے علماء کرام پہنچتے تھے، اور مکۃ المکرمہ میں مدرسہ سہولتیہ کے اندر شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ درس مثنوی دیا کرتے تھے وہاں۔ تو درس مثنوی پڑھنے کے لیے حضرات اتنے دور دور سے سفر کر کے وہاں پہنچتے تھے۔ جس کمرے میں درس دیا کرتے تھے مولانا شمیم صاحب نور اللہ مرقدہ، اب تو ان کے پوتے ہیں، انہوں نے اسی کمرے کو کھلوایا اور حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ کو مثنوی سے بہت زیادہ شغف ہے، آپ بھی اسی کمرے میں درس دیجیے، اسی کمرے میں درس دیجیے۔ چنانچہ حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ مختلف ممالک کے بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے، سب اس درس میں شرکت کرتے ہیں۔ درس مثنوی کے نام سے کتاب آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، جنہوں نے نہ پڑھی وہ دوبارہ پڑھ کے دیکھ لیں، دوبارہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ عجیب انوارات، عجیب اس کی تشریحات، چونکہ علامہ جلال الدین رومی رحمہ اللہ، ان کے جو شیخ تھے شمس الدین تبریزی، ان کے اشعار تو اتنے مشکل ہیں کہ آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا، فارسی جاننے والا بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے اہل ایران نے، فارسی زبان والوں نے ایک صفحے پر اشعار لکھ کر بھیجے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کا، کہ اس کا ترجمہ ہو جائے ان اشعار کا تو ہمارے لیے بہت سہولت ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے لیے مفتی صاحب بھی اترے اور ہم لوگ بھی، ایک طرف ہمارا زینہ تھا، ایک طرف مفتی صاحب کا۔ جیسے ہی نیچے اترے تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ پرچہ آیا ہے، یہ اشعار جو ہے مشکل ترین اشعار ہے، اس کا ترجمہ ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ ایک نظر دیکھا تو والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ ترجمہ کر دوں یا شرح لکھ دوں؟ کہا اس کی شرح ہو سکتی ہے؟ کہا انشاءاللہ۔ چنانچہ 10 دن کے اندر 428 صفحات پر 428 صفحات پر اس کی شرح لکھ دی، ایک صفحے کی، معارف شمس تبریز۔ اکثر لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے، علوم کے خزانے اس میں ہے، عجیب عجیب باتیں ہیں اس کے اندر ہے، پوری شرح لکھ کر دے دی۔ پھر فارسی میں چھپی وہاں ایران میں، اردو میں چھپی یہاں، انگلش میں چھپی افریقہ وغیرہ میں ہے، مختلف ممالک میں ہے۔ تو جس کے دل میں وہ اللہ کی محبت، وہ کیفیت ہوتی ہے، ان کے لیے یہ سب کام بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ خود معارف مثنوی بھی رمضان المبارک میں شروع کیا اور 27ویں رمضان المبارک کو ختم کر دی، مکمل کر دی ہے۔ ورنہ تشریح اتنی موٹی کتاب لکھنا ایک مہینے کے اندر، اشعار جتنے بھی ہیں، تو حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اشعار میں میرا کوئی استاد نہیں، شعراء اشعار کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اشعار میرے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جب میرے قلب میں ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی محبت جوش مارتی ہے، تو وہ الفاظ کے سانچے میں ڈل کر اشعار کی طرف اشعار بن کے باہر آ جاتے ہیں، اور لوگ ٹائپ کر لیتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں۔ اب وہ جناب کتاب میں جناب فیضان محبت ہے تو آئین محبت ہے تو فلاں کتاب ہے، فلاں کتاب، سارے اشعار اس میں آ گئے، سارے اشعار اس میں آ گئے۔ تو لوگ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو عالم ہیں، کتابیں ساری ازبر یاد ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام کا کام نہیں چلا بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کے بغیر پڑے ہوئے کوئی صحابی بن سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اللہ والوں کی نظر پڑ جائے، بیان نہ بھی سنے، تب بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ رنگ لائیں گے، ایک نہ ایک دن وہ رنگ لائیں گے۔ یہاں قریب میں ایک گھر تھا، نوجوان 2 بھائی تھے، ایک امریکہ میں تھا، دوسرا بھائی بھی امریکہ چلا گیا۔ تو ان لوگوں نے رات کو اس کو نائٹ کلب میں لے گئے، کیونکہ گھر سامنے ہی تھا۔ وہاں جا کے اس کے کپڑے اتارے تو وہ کپڑے لگا، یہ کیا بھائی، یہ کیا کرتے؟ کہ یہاں کا فکر نہ کرو، یہاں یہ
علاقائی بے غیرتوں کا ہے، یہ بے غیرت بنو گے تبھی تمہارا کام بنے گا کہ اچھا۔ اب وہ جناب کپڑے اتارے تو وہ کہتا ہے میں بے ہوشی کی کیفیت میں مجھے اذان کی آواز آئی، یہاں مسجد سے اذان جو ہوتی تھی اس کی آواز آئی، پھر میں نے چیخ ماری، میں نے کہا نہیں رہوں گا یہاں، میں واپس جاؤں گا، نہیں مانا، پھر واپس آیا، پھر آ کے مجھے ملا کہ میرا مذہب دوسرا ہے، لیکن مسجد کے قریب ہونے کی وجہ سے اذان کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی تھی، اور وہاں جا کر اس بے حیائی کے اس میں لوگ تو خوش ہوتے ہیں، لیکن مجھ پر ایک عجیب غشی، آنکھ بھی بند ہو گئی اور لگا کہ وہ مؤذن اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اتنی دور سے بھاگ کر واپس آیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، حیا شرم ختم ہو جائے تو جو جی میں آئے کر لینا۔ اس لیے یہود و نصارہ ہماری حیا کو، شرم کو ختم کرنے کے لیے اربوں خربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر حیا اور شرم ختم ہو جائے، اس کے لیے بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ پڑوس میں کتنا خرچ کیا انہوں نے، 8,000 کھرب ڈالر، جو کہ پوری دنیا کے بجٹ سے زیادہ وہ، لیکن ان لوگوں نے اپنی حیا کو، شرم کو باقی رکھا، اپنے کلچر کو نہیں چھوڑا، کیونکہ یہودی کہتے ہیں جس نے اپنے کلچر کو چھوڑ دیا اس کے لیے تو ہمیں اس کو بدلنا بہت آسان ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمارے لباس کو ہی قبول نہیں کیا، ہم نے سمجھا تھا چند دن میں بدل جائیں گے، ڈالر کی جھنکار ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ڈالر دے دو جیب میں ڈال دو، لیکن ہم ایمان نہیں دیں گے اپنا۔ انہوں نے اپنی پگڑی کو، اپنی ٹوپی کو، اپنے لباس کو قائم دائم رکھا، جس کی برکت سے اللہ نے 1400 سال کے بعد پھر ایسا اتنی بڑی طاقت بنا دی کہ دنیا حیران ہے، دنیا حیران ہے کہ یا اللہ وہ اتنی بڑی سپر پاور کی طاقت، ان کی 3.5 لاکھ فوج گئی کہاں؟ یہ تو بیچارے سیدھے سادے تعلیم حاصل کرنے والے بچے، لیکن جو دوڑ لگائی تو آگے کوئی مد مقابل تھا ہی نہیں، پہلے تو مد مقابل ہوتے تھے تو جنگیں ہوتی تھی، بغیر فائر کیے پورا ملک فتح ہو گیا، ان کی سمجھ میں نہیں۔
انہی کا ہوا جا رہا ہوں. اللہ کے بن جاؤ. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بن جاتے ہیں. اس کے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. لیکن اس چیز کو سمجھتے نہیں لوگ. آج دنیا کفر میں خودکشی کے لیے جگہیں بنی ہوئی ہیں. فرانس میں پل بنا ہوا, اس پل سمندر کے اندر جا کے وہاں اپنا پتہ لکھیے اور دستخط کیجیے, جا کر چھلانگ ماریے اور دفعہ میں جائیے. سر پھٹ جاتا ہے اسی میں بھر کے. باقاعدہ لمبی لائن لگتی ہے, لمبی لائن لگتی ہے, کیونکہ وہ خودکشی کرنے والے. ہمارے یہاں کے وہ جیسے خودکشی کرتے ہیں نا لوگوں کو ڈرانے کے لیے والوں کو ڈرانے کے لیے تم ہی آئے. پھر لے گئے اس کو اٹھا کے, کہ میں خود سے نہیں جا رہا ہوں, تم لے کے جا رہے ہو مجھے. میرا کام ہو گیا. گھر والے بھی ڈر جائیں گے, آئندہ خیال کریں گے. پورے یورپ میں آپ بلڈنگیں ہیں 20 منزلہ 40 منزلہ, اوپر سے لوگ چھلانگے مار رہے ہیں. جتنے کاریں کھڑی ہیں جلدی اسٹارٹ کر کے آگے لے جاتے ہیں کہ جس گاڑی پہ گرے گا اس کا تو گاڑی کا کیا ستیہ ناش ہوگا. اور بڑے اسے کی. لیکن آج تک روئے زمین پر کوئی مسلمان دیندار یا کوئی اللہ کا ولی کبھی کسی نے خودکشی نہیں کی. ہاں, اس لیے کہ جس کا باپ زندہ ہو اور باپ مالدار بھی ہو وہ کسی کے سامنے بھیک مانگے گا جا کر. تو جس کا مالک اللہ ہو بتایا کہ جو کچھ میں چاہوں گا اللہ سے مانگوں گا اللہ دے دے گا. لیکن آج کل مانگنا ہی نہیں سیکھتے ہم لوگ. کس طرح مانگا جاتا ہے؟ اللہ سے گڑا کا مانگو, اللہ تعالیٰ ساری چیزیں آپ کی پوری فرمائیں گے. لیکن افسوس یہ کہ ہم اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے. ہاں, بس یوں ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد یوں کرتے ہیں, جو اللہ جو مانگا آپ نے دیا, ہم نے پیچھے پھینک دیا. دعا مانگتے ہیں سنت کے مطابق, دعا کرنے کا طریقہ بھی پتہ نہیں. علامہ شامی فرماتے ہیں وَيَبْسُطُ يَدَيْهِ فِضَاءَ صَدْرِهِ. دونوں ہاتھوں کو پھیلاؤ سینے کے سامنے. جس کو مفتی محمود حسن گنگوئی نور اللہ مرقدہ, جن کی فتاوی محمودیہ جسے آج علماء کرام مسائل بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں بٹن نمبر 2. کیونکہ میں نے زیارت کی ہے, خانقاہ بھی تشریف لائے تھے, یہاں بیان بھی فرمایا تھا حضرت نے, جبکہ تمام کراچی کو علماء ساتھ تھے, کوئی اپنے یہاں لے جانے کی کوشش میں, کوئی اپنے یہاں. تو فرمانے لگے کہ والد صاحب کی طرف اشارہ کر کے حضرت حکیم صاحب کچھ نہیں بول رہے ہیں, خاموش ہیں. تو حضرت یہ سب خاموش ہوں گے تب تو میں بولوں گا نا آخر میں. کہ نہیں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ میری رائے تھی کہ میرے یہاں چلیں. کہ ہاں بس ٹھیک ہے وہیں چلتے ہیں. پہلے بٹن نمبر 2, پہلا بٹن, دوسرا بٹن ہے وَيَبْسُطُ يَدَيْهِ فِضَاءَ صَدْرِهِ نَحْوَ السَّمَاءِ, اور ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو. لِأَنَّ السَّمَاءَ قِبْلَةُ الدُّعَاءِ, اس لیے کہ عرش ہماری دعا کا قبلہ ہے. ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے اور دعا کا قبلہ عرش ہے. وَبَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ قَلِيلَةٌ, دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے. اب دیکھو کوئی ایک سیب دے دے, ایک انار دے تو ایک ہاتھ میں لے, دوسرا ادھر. اگر 10-12 دے گا تو پھر کیا کرو, تھوڑا ہاتھ پھیلا کے لوگے. تو اسی طریقے سے ہاتھ بھی اس طریقے سے اللہ کے سامنے کہ ہتھیلی کا رخ عرش کی طرف ہو. اس لیے کہ لِأَنَّ السَّمَاءَ قِبْلَةُ الدُّعَاءِ, عرش ہماری دعا کا قبلہ ہے. اور درمیان تھوڑا فاصلہ رکھو کہ اللہ جتنی نعمتیں مانگی آپ عطا فرما دیے. اس کے بعد چہرے پہ ملنا, جب حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری نور اللہ مرقدہ سے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ تو یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آتی ہے کہ اچانک اس کی ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. تکبیر تحریمہ میں اکثر غلطی کیا کرتے ہیں کہ سر کو جھکا تو
تو مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک پہ خود بخود ہاتھ پہنچ جاتا ہے. اب یہ ناف ہی آ گئی، ناف ہی آ گئی، یہ نہیں کہ نیت باندھے پر ٹٹول رہے نہیں، ناف کی طرح ٹٹولنے کی ضرورت ہی نہیں، ہاتھ ڈھیلا چھوڑو خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس پہ پہنچ جائے گا. اب دیکھیے کہ امام اعظم جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارتیں کی، براہ راست ان سے روایتیں لی ہیں، اور کتنے صحابہ کرام کی، اور اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. باقی ائمہ تو شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں، لیکن ان کا نام نعمان مشہور کیا ہوا؟ نام حنیفہ کے نام سے. حنیفہ ان کی بیٹی کا نام ہے، حنیفہ ان کی بیٹی کا نام ہے. وہ اتنی ذہین تھی، اتنی ذہین تھی کہ ایک عورت نے آ کے سوال کیا امام صاحب سے کہ مردوں کو 4 شادی کی اجازت ہے، عورتوں کو کیوں نہیں اجازت ہے؟ عورتوں کو کیوں نہیں اجازت ہے؟ اب امام صاحب سوچنے لگے، اندر سے بیٹی کی آواز آئی، ابو ایک گلاس میں اونٹنی کا دودھ، گائے کا دودھ، بکری کا دودھ، بھیڑ کا دودھ، 4 دودھ اس میں شامل کرنے کے بعد اس کو ہلا دیں، اس کے بعد کوئی الگ کر کے دکھائے. ہاں ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، مسئلہ حل ہو گیا. اگر دیکھیے مردوں کو 4 بیوی کے، لیکن اگر عورت کو اجازت ہوتی تو بچہ جو پیدا ہوتا وہ کہتا ہے پہلی دفعہ صحبت میں نے کی تھی، یہ چہرہ بالکل میری طرح ہے، یہ چہرہ تو میرا ہے. دوسرا کہتا ہے یہ سینہ اور یہ ہاتھ تو بالکل میری طرح ہے. جیسے ایک چودھری صاحب تھے بہت بڑے، وہ انہوں نے سب پورے گاؤں میں اعلان کیا میرا بیٹا پیدا ہوا. مٹھائیاں بٹنی پہلے سے شروع ہو گئی، اور جب ولادت ہوئی تو سارا محلہ جمع ہو گیا. اب چودھری صاحب زیارت کرا رہے، سب لوگ تعریف میں پھول باندھ رہے. چودھری صاحب آنکھیں بالکل آپ کی طرح، ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو دانت بھی آپ کی طرح، دانت نکلے نہیں لیکن ہونٹ بھی آپ کی طرح. اچھا اچھا چلو شکر ہے. ہاتھ بھی آپ کی طرح ہے. اتنے میں ایک کوئی اور منسٹر اور آ گیا، اس نے چادر نیچے کی تو تھی بچی، تو انہوں نے اعلان کیا تھا بچہ ہوگا، تو انہوں نے ڈھک دیا. کہا کہ ہر چیز میرے اوپر جائے گی، کچھ ماں پہ بھی جانا چاہیے، کچھ ماں پہ بھی تو جانا چاہیے. تو اسی طریقے سے لڑائی ہوتی رہتی، یہ بچہ میرا، وہ کہتا میرا، وہ کہتا میرا، وہ کہتا میرا ہے، ٹانگیں میری ہیں، دھڑ میرا ہے، سر میرا ہے، وہ کہتا فلاں. کتنے بڑے فساد سے شریعت نے بچا لیا. شریعت کے ہر حکم میں حکمت ہے، جہاں ہماری عقل پہنچ بھی نہیں سکتی. آج ہم شریعت کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال کرتے ہیں. یاد رکھو انسان کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، جہاں عقل کی معراج ہے، عقل ختم ہوتی ہے، وہاں سے وحی کی ابتدا شروع ہوتی ہے، وہاں سے وحی کی ابتدا شروع ہوتی ہے. اس لیے ہمارا دماغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، ہمارا دماغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ اپنی بیٹی کے نام سے مشہور ہو گئے. کیسی کیسی بچیاں تھیں اس زمانے میں، کتنی ذہانت، ایک سیکنڈ کے اندر انہوں نے جواب دیا ہے. ایک دفعہ بڑے بڑے محدثین ساتھ گزر رہے تھے، راستے میں کھانے کے وقت ہو گیا، سب نے کہا کہ آج ہمارا دل چاہتا ہے کہ سرکے کے ساتھ گوشت کھایا جائے، مگر سب ساتھیوں نے کہا ہمارے پاس برتن نہیں ہے. امام صاحب نے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دسترخوان ہے کہاں، چنانچہ ریت ہٹا کر وہ برتن کی طرح بنایا گڑا، اس میں دسترخوان کو نیچے کر دیا، اس میں گوشت رکھ دیا گیا، اور اوپر سے بوتل سرکے کی اس میں ڈال دی. اس زمانے میں بوتل بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، مشق سے ڈال دیا. اب سب نے ذرا مزے لے کے کھایا. کہا بھی امام صاحب کے ساتھ تو ہر چیز کا علاج موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دنیا میں امام اعظم کے نام سے وہی مشہور ہے کہ 80% ان کے ماننے والے، 20% میں، لیکن ائمہ اربعہ سب کے سب حق پر ہیں. جس کی بھی اقتدا کرو گے نجات پا جاؤ گے. سب کے پاس ادلہ موجود ہے، دلائل سب کے پاس ہیں. اب ہم لوگ فجر میں تاخیر کرتے ہیں، جبکہ عرب ممالک میں وقت داخل ہوتے ہی اذان شروع ہوتی ہے اور فوراً نماز. تو ہم جس روایت پہ عمل کرتے ہیں وہ روایت کسی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اسفروا بالفجر، اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر
فجر میں اسفار کیا کرو، اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے۔ تاخیر ہوتی ہے، سب لوگ پہنچ جاتے ہیں، سب لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن اتنی تاخیر میں نہ ہو کہ سورج نکل آئے، اتنا ہو کہ اگر امام کو یاد آ گیا کہ میں نے غسل نہیں کیا تھا یا کوئی وضو میرا رہ گیا تو دوبارہ پھر نماز پڑھا، وضو کر کے نماز پڑھا سکے، یا کوئی اور ان کی جگہ کھڑا ہو جائے۔ جب صحابہ کرام دھاگے کا رنگ پہچان لیتے تھے، دھاگے کا رنگ۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ یہ صبح صادق صبح کاذب کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں، صبح صادق کب ہوتی ہے، صبح کاذب کب ہوتی ہے۔ صبح کاذب ہلکی سی سفیدی آتی ہے فجر سے پہلے، اس کے بعد دوبارہ اندھیرا ہو جاتا ہے، یہ ہے صبح کاذب۔ اس کے بعد دوبارہ سفیدی شروع ہوتی ہے جو پھر مستقل چلتی ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، یہ ہے صبح صادق۔ نماز کے اوقات اس سے شروع ہوتے ہیں، لیکن برٹش جو ہے حکومت تھی انہوں نے اپنے کیلنڈروں میں وہی لکھا ہے، صبح کاذب کو صبح صادق بنا کر پیش کیا۔ اکثر لوگ نقشے اسی پہ بنے ہوئے ہیں، لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے سب علماء کو لے جا کر اس کی یہاں سے ٹنڈو آدم تک سفر کیا اور اس کو مشاہدہ کرایا اور سب نے پھر دستخط کیے۔ اس میں لکھا ہے ہر نقشے میں آپ 15 منٹ احتیاط کی جائے، 15 منٹ احتیاط کی جائے۔ تو اس میں آخر بھی تھا، سب بڑے بڑے مشائخ، علامہ شیخ بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب نور اللہ، مفتی اعظم پاکستان، مفتی عاشق علیہ صاحب بلند شہری، سارے اکابر، پوری بس بھری ہوتی تھی، سب تشریف لے جا رہے ہیں۔ پھر وہاں کھانے کا انتظام سب، پھر اس اندھیرے میں اٹھ کر باہر نکل کر یا چھت پہ بیٹھ گئے یا بس کی چھت پہ، سب تو صحیح نظر آتا ہے دیہاتوں میں۔ شہروں میں تو روشنی اتنی ہوتی پتہ نہیں چلتا کہ صبح صادق ہے یا صبح کاذب ہے۔ تو اس کی وجہ سے صبح صادق میں مجمع بھی زیادہ ہو جاتا ہے، جو لوگ سست الذی ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، نماز میں شریک ہو جاتے ہیں جماعت میں۔ تو فرمایا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، فجر میں اسفار کیا کرو، اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اس لیے بر صغیر میں، ہند و پاک میں اور افغانستان میں، بنگلہ دیش میں، برما میں، اس طرف کے جتنے ممالک ہیں سب میں اسفار کیا جاتا ہے، اسفار کیا جاتا ہے۔ بعض ملکوں میں فوراً وقت داخل ہوتے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ کیا بھائی جاتے حدیث کے لیے تو نہیں؟ اچھا، ایک صاحب ان کو پیشاب کی شدید تکلیف ہے، اللہ اکبر، اللہ فضل فرمائے، کرم فرمائے، اللہ جملہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرمائے۔ تو بغیر اہل اللہ کی صحبت میں گئے ہوئے آدمی کے اندر نکھار پیدا نہیں ہوتا، نکھار پیدا نہیں ہوتا، انا جو ہے باقی رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی مستفید نہیں ہوتا، دوسرے بھی مستفید نہیں ہے۔ ہمارے ایکچولی پہلی امتحان ہوتا ہے ہر طالب علم کا، 12 دن لگتے داخلے میں صرف۔ شروع میں جب میں دیکھ لیتا ہوں کچھ اکڑ کے آ رہا ہے تو میں کہتا ہوں الو کہیں گے، بغیر اجازت کے اندر آ گیا۔ اگر دیکھا کہ چہرے پہ غصہ نہیں آیا پھر لکھ دیتا ہوں تو اس کا داخلہ دے دو۔ اگر چہرہ سرخ ہو گیا مجھے الو بنایا ہے، میں اس کے دماغ میں خناس ہے، ابھی اس کے دماغ میں خناس ہے، پھر اس کو پھر 12 دن رگڑا لگتا رہتا ہے۔ آیا دورے میں داخلے کے لیے اور اولا سے نومیر کا ہر درجے کی ایک کتاب کا امتحان دیتے دیتے وہ خود ہی بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے یار یہ کیا مصیبت ہے، میں تو دور حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ ابھی ٹھیک ہے پڑھنے کے لیے آئے ہو، لیکن ابتدائی کتابیں اگر صحیح انداز سے پڑھی ہے، اس میں رسوخ حاصل کیا ہے، تو پھر عبارت پڑھنے میں بھی سہولت ہوتی ہے۔ کتنے ایسے عبارت کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زبر کہاں پڑھنا، زیر کہاں دینا ہے، حروف جارہ کتنے ہیں، 17 حروف جو ہیں، یعنی جو بھی پوچھو تو کچھ پتہ نہیں ہے، مگر بس دورے میں داخلہ چاہیے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا، 700-800 آتے ہیں لیکن مشکل سے 40-50 اس میں سے کام کے نکلتے ہیں، باقی پچھلے سابیہ کے آ جاتے ہیں آگے۔ جتنا طلبہ کرام محنت نہیں کرتے، خصوصاً ابتدا میں، اگر ابتدا میں محنت کریں، تکرار بھی کریں اور سبق کو غور سے سنیں، پھر نہ سمجھ میں آئے تو استاد سے سوال کریں۔ اس کو بھی شرم محسوس کرتے ہیں استاد کیا کہے گا، استاد کو کہنے دو، آگے بڑھ کر سوال کرو، استاد سے نہیں ہوتا دوسرے استاد سے پوچھو۔
دوسرے استاد سے اساتذہ کو میں نے سمجھایا تو جو کتاب نہیں ہوتی تو وہ بڑے استاد سے سمجھتے ہیں جا کے کہ میں نے کل یہ سبق پڑھانا ہے، آپ بتائیے کس انداز سے پڑھاؤں. پھر طلبہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح انداز. اس لیے پہلے تو یہ تھا کہ بڑے اساتذہ دورے کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، سابیہ کی کتاب نہیں. اب ہر بخاری پڑھانے والے کو ایک ابتدائی کتاب بھی پڑھانی ہے اور نزول کر کے اس انداز میں وہاں پڑھانے کے لیے بچہ بن جائے 10-12 سال کا، تاکہ وہ سمجھے اس پہ گھبراہٹ نہ ہو اس کو. محنت کرتے ہیں جا کے آخر میں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. سب طلبہ کرام کو اللہ علم نافع عطا فرما دے اور امتحان میں اول نمبر پہ پاس فرما دے. اور یہ تو امتحان دنیاوی ہے، اس میں فیل بھی ہو گئے تو ضمنی امتحان میں پرچہ دے سکتے ہیں، لیکن اصل امتحان جو آخرت میں ہوگا اس کی فکر کرو کہ وہاں اگر فیل ہو گئے تو دوبارہ پھر پرچہ نہیں ملے گا. اس لیے اس پرچے کی فکر رکھو. تو اللہ تعالیٰ دنیا اس امتحان میں بھی پاس فرما دے اور آخرت کے امتحان میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاس فرما دے. ہم سب کے ساتھ کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. ایک طالب علم کے دادا اسپتال میں، اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمایا. ایک طالب علم گھر میں کچھ پریشانی ہے، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے. دیکھو اجتماعی ضدین محال ہے، یہ کلیہ ہے. اجتماعی ضدین محال ہے. اب یہ روشنی ہے، لائٹ روشنی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ چاہے کہ اندھیرا اور روشنی مل جائے، اجتماعی ضدین محال. صرف اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ نے ایک نمونہ بنا کر پیش کر دیا کہ ہر انسان کی آنکھ کی پتلی سیاہ ہے، کالی ہے، اس میں روشنی کا خزانہ بھر دیا. جیسی آنکھ کھولتا ہے دور تک روشنی نظر آتی ہے، حالانکہ پتلی کالی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو عین غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں. یہ دعا کیا کرو گے، اے رب کریم ہمارے غموں کو خوشیوں سے تبدیل فرما دے. انشاءاللہ وہ سب خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرمائے. دعا کرو اللہ تعالیٰ فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. يا رب كريم رحمك كرمك معاملہ فرما. يا رب كريم رحمك كرمك معاملہ فرما. يا رب كريم. یہ طلبہ کرام جنہوں نے ماں باپ کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، دین سیکھنے کے لیے آ گئے، اے رب کریم ان کے ساتھ فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم ان سب کو جذب فرما کے اپنا مقبول اپنا محبوب بنا لے. ہم سب کو جذب فرما کے اپنا مقبول اپنا محبوب بنا لے. حاضرین و حاضرات، غائبین و غائبات، اے رب کریم سب کو جذب فرما کے اپنا مقبول اپنا محبوب بنا لے. ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرما. اے رب کریم ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرما. خصوصی کرم فرماتے ہوئے سب کو اچھے نمبروں سے پاس فرما دے. اے رب کریم سب کو صاحب نسبت بنا دے. رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دے.